أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته. ثم الصلاة والسلام على أشرف بريته وخاتم رسله وأمين وحيه ومبلغ رسالاته الذي دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين أبي القاسم محمد، وعلى وصيه وابن عمه علي بن أبي طالب وأولاده المنتجبين، سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. أما بعد، قال الله عز وجل في كتابه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. صدق اللہ العلی العظیم. عزیزان محترم، ماہ مبارک رمضان میں جو سلسلہ وار اخلاقی موضوعات پر گفتگو چل رہی ہے، آج آپ لوگوں کی خدمت میں ایک اہم موضوع جسے ہم عادتاً اگنور کرتے ہیں، جسے عادتاً ہم اہمیت نہیں دیتے، وہ ہے جھوٹ. قرآن مجید میں متعدد مقامات پر جھوٹ کے حوالے سے خداوند عالم نے تذکرہ کیا ہے، اور اگر ہم دیکھیں کہ ہمارے فقہی اعتبار سے بھی اگر معلوم کر لے تو ہمیں معلوم ہو جائے کہ فقہ میں جھوٹ بولنے کو گناہ کبیرہ سے تعبیر کیا گیا ہے اور گناہ کبیرہ سمجھا ہے. اور اگر خاص کر ماہ رمضان میں کوئی خدا، رسول، ائمہ علیہ السلام پر جھوٹ باندھیں، ان کی طرف جھوٹی نسبت دیں، تو اس صورت میں اس کا روزہ باطل ہو جاتا ہے. یہ فقہی اعتبار سے بھی ہے، اور اس کی جو عاقبت کے بارے میں بیان کیا ہے وہ بہت سنگین احادیث ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے. لہذا عزیزان محترم، جھوٹ کسے کہتے ہیں؟ جھوٹ یعنی واقعیت کے برخلاف بات کرنا جھوٹ کہلاتا ہے. آپ کسی حقیقت کو چھپا کے اس کے بدلے میں کوئی اور بات آپ منسوب کر کے بیان کرنے کو جھوٹ کہا جاتا ہے. لہذا عزیزان محترم، اگرچہ عادت ہم آج کل کے جو معاشرہ ہے اس معاشرے میں ان موضوعات پر گفتگو کرنے سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ ملا لوگ ہمیشہ حسد کے بارے میں، جھوٹ کے بارے میں، بہتان کے بارے میں، ان چیزوں کے بارے میں گفتگو کرتے رہتے ہیں. کوئی نئی موضوعات لے کے آئیں، کوئی جدید تحقیقات لے کے آئیں. عزیزان محترم دیکھیں، جب تک ہم جو رائج مسائل ہیں ہمارے درمیان میں، ان رائج مسائل پہ جب تک ہم ان کی اصلاح نہیں کریں گے، تب تک آپ جو ہے نا، میں نے آپ لوگوں کی خدمت میں پہلے بھی بیان کی ہے کہ اگر ہم گناہوں سے بچیں گے، اگر ہم اخلاص سے کسی کام کو انجام دیں گے، تو خداوند عالم ہمارے زبان سے حکمت کے کلمات جاری کر دیں گے. ابھی حکمت کے کلمات جاری کیوں نہیں ہو رہے ہیں؟ وجہ یہ ہے کہ ہم ایسے امور کو انجام دیتے ہیں. معاشرے میں آج کل جھوٹ بولنا ایک ایک مشغلہ بن چکا ہے. لوگوں کے درمیان میں لوگوں کو ہنسانے کے لیے، لوگوں کو خوش کرانے کے لیے جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں. تو یہ ایک واقعاً ایک عجیب بیماری کی شکل اختیار کر چکی ہے کہ یہ جھوٹ بولنا عادی ہو چکے ہیں. جبکہ جھوٹ کے بارے میں قرآن مجید میں جو آیات الہی ہمیں ملتے ہیں وہ انتہائی خطرناک قسم کے آیات ہیں. اس میں اس جھوٹ بولنے والے کی جو عاقبت کے بارے میں جو خداوند عالم نے وعدہ کیا ہے ان کو دیکھیں تو ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. لہذا عزیزان محترم، قرآن مجید میں جھوٹ بولنے کو کن چیزوں سے تعبیر کیا ہے؟ آئے ہم ذرا دیکھتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ ظلم کے جو سخت ترین جو مرحلہ ہے، اظلم جس سے تعبیر کیا گیا ہے، وہی جھوٹ بولنے کو کہا ہے. جو خدا کے اوپر جھوٹ بولے اسے کہتے ہیں کہ ظلم کے جو بلند ترین جو مرحلہ ہے
اس کے ساتھ تشبیہ دیا ہے قرآن مجید میں ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اور جس نے خدا کے ساتھ جھوٹ باندھ دی، ہاں تو اس صورت میں کیا ہے، خداوند عالم نے اس کو ظلم عظیم سے تعبیر کیا ہے۔ آپ دیکھیں اگر ہم کسی کو قتل کر دیں تو ہم کہتے ہیں کہ اس نے اس کے اوپر ظلم کیا ہے، اگر ہم نے کسی کا حق چھینا ہے تو ہم کہتے ہیں اس کے اوپر ظلم کیا ہے۔ وہاں پہ ہم عادتاً سارے لوگ اس کو برا بلا کہتے ہیں، لیکن جب ہم جھوٹ بول کے ظلم کرتے ہیں جسے رب ذوالجلال نے اشد انواع ظلم قرار دیا ہے، ظلم کے جو نا قسموں میں سے سخت ترین ظلم قرار دیا ہے، اسے ہم اگنور کرتے ہیں، اسے ہم جو ہے نا اہمیت نہیں دیتے۔ لہٰذا ہمیں معلوم ہونا چاہے کہ یہ جھوٹ بولنا کتنا خطرناک مرحلہ ہے اور کتنی سخت ترین گناہ میں اسے شمار کیا گیا ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں کہ رب ذوالجلال نے ایک اور مقام پر جھوٹ بولنے کو جو ہے نا ایمان کے برخلاف قرار دیا ہے، یعنی مومن کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ اس کا مطلب کیا ہو گیا کہ اگر مومن جھوٹ نہیں بولتا تو وہ مومن نہیں ہے جو جھوٹ بول رہا ہے، وہ دائرہ ایمان سے اس کو خارج کر رہا ہے۔ اسی لیے انما یفتر الکذب لا یؤمنون بآیات اللہ، جو جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں، جو جھوٹ بولتے ہیں تو کیا ہے، لا یؤمنون بآیات اللہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آیات الہی پر، خداوند عالم کی نشانیوں پر، خداوند عالم کے فرستادہ انبیاء پر، خداوند عالم کی نازل کردہ کتاب پر وہ ایمان نہیں لا رہا ہے۔ اگر وہ واقعاً ایمان لا چکا ہوتا تو اس صورت میں وہ جھوٹ کا سہارا نہیں لیتا، وہ جھوٹ نہیں بولتا۔ لہٰذا مجتمع سب سے بڑی جو ہمارے معاشرے میں فساد کا جو منبع اور سرچشمہ ہے وہ جھوٹ بولنے کی وجہ سے ہے۔ یہاں کی باتیں اس کے ایک بات اگر کسی نے بتائی ہے اس ایک بات کے اوپر 3-4 بات کو باتیں اضافہ کر کے ہم وہاں پہ دوسرے کو پہنچا دیتے ہیں، اپنی طرف سے منسوب کر کے حقیقت کے برخلاف ہم جو ہے نا جھوٹ کا سہارا لے کے دوسرے کو بتاتے ہیں۔ لہٰذا عزیزان محترم اس طریقے سے جھوٹ کی وجہ سے معاشرہ تباہی کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اگر آج کل ہمارے گھروں میں طلاق کی جو نوبت آ جاتی ہے، وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم جھوٹ بول کے میاں بیوی کے درمیان جھوٹ بول کے سب کے لیے ہادی ہے رب ذوالجلال کی ذات، آپ اور میری نجات کے لیے رب ذوالجلال نے 1,24,000 انبیاء بھیجے اس دنیا میں، ان کے ساتھ دستور الہی کے عنوان سے کتاب، آسمانی کتابیں بھیجی، لیکن عزیزان محترم ان سب کے باوجود رب ذوالجلال جو جھوٹ بولنے والے ہیں اس کے لیے کہتے ہیں کہ ان اللہ لا یہدی من ہوا مسرف کذاب، جو جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں، جھوٹ بولنے والے ہیں، لا یہدی، ان یہاں پر جو ہے نا لغت عرب میں ان شدت کے لیے آ جاتے ہیں، ان اللہ بتحقیق، یعنی بے شک اللہ جو ہے نا جھوٹ بولنے والوں کو ہدایت نہیں فرماتا، جھوٹ بولنے والوں کی ہدایت نہیں کرتا۔ اور نہ صرف یہی ہے بلکہ جھوٹ بولنے والوں کے اوپر ہدایت نہ کرنا تو چلو خیر، ہم اس حد تک ہے، یہ بھی بہت خطرناک مرحلہ ہے، لیکن اس سے بھی ایک خطرناک مرحلے کی طرف رب ذوالجلال ہمیں متوجہ فرما رہا ہے، اشارہ کر رہا ہے۔ رب ذوالجلال کس کے ذریعے؟ کہ کہتے ہیں کہ جھوٹ بولنے والے کے اوپر خدا کی لعنت ہو، جھوٹ بولنے والے کے اوپر خدا کی لعنت ہو، کہ لعنت اللہ علیہ ان کان من الکاذبین، خدا کی لعنت ہو اس کے اوپر۔ یہ میں جو عربی عبارات بیان کر رہا ہوں یہ آیات الہی ہے، قرآن کی آیات ہے، قرآن کی آیات کی تلاوت کر رہا ہوں، لہذا عزیزان محترم لعنت اللہ علیہ، ان کے اوپر لعنت ہو، کس کے اوپر؟ ان کان من الکاذبین، اگر وہ جھوٹے ہوں۔ لہذا عزیزان محترم ہمیں قرآن کی آیتوں کی طرف توجہ کر کے قرآن کی آیتوں کی مطالعہ کی ضرورت ہے، قرآن کی آیتوں کی طرف تدبر کی ضرورت ہے، تفکر کی ضرورت ہے، تاکہ ہم دنیا میں بھی سرخرو زندگی گزاریں، آخرت میں بھی ہمیں سرخرو ہونے کی توفیق ہو۔ یہ قرآن مجید کی جو آیتیں ہیں میں نے آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کی، اور اس کے بارے میں قرآن مجید میں خود اسی کذب کے جو ہم پلہ جو الفاظ ہیں، کذب کے جو مترادف الفاظ ہیں، اس میں
افک بھی آیا ہے جو کہ کیا ہے خداوند فحش جو قسم کے جو جھوٹ ہے، جیسے کہ خدا کے اوپر جھوٹ باندھنا، رسول کے اوپر جھوٹ باندھنا، اس کو کہتے ہیں افک، اور یہ بھی جو جھوٹ ہی باندھنے کے معنی میں آیا ہے۔ اور اسی طرح عزیزان محترم افطرا بھی جو ہے نا اسی جھوٹ کے معنی میں ہے، لیکن کذب سے تھوڑا خاص ہے، جو کہ دوسرے کے اوپر جھوٹ باندھنا۔ بعض کذب میں اپنے اوپر اور دوسروں کے اوپر دونوں کے حوالے سے جھوٹ باندھنا ہوتا ہے، لیکن افطرا میں صرف دوسروں کے اوپر جھوٹ باندھنا ہے۔ اور بہتان بھی جو ہے نا اسی کذب کے معنی میں آیا ہے، اسی کے جو ہے نا مترادف کلمات میں سے ہے، الفاظ میں سے ہے۔ لہٰذا حضرات محترم قرآن میں متعدد مقامات پر کذب کے حوالے سے رب ذوالجلال نے ہمیں متنبہ کرایا ہے۔ عزیزان محترم آئے ہم احادیث کی طرف دیکھتے ہیں کہ جھوٹ کیا ہے، اور ائمہ معصومین علیہ السلام کی نگاہ میں جھوٹ کی حیثیت کیا ہے، حقیقت کیا ہے، اور جھوٹ بولنے والے کیا ہے۔ تو امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں الکذب علی اللہ، خدا کے اوپر جھوٹ باندھنا، جھوٹ بولنا کیا ہے، وعلی رسولہ من الکبائر، گناہان کبائر میں سے ہے، گناہان کبائر میں سے ہے۔ لہٰذا عزیزان محترم جب ہم کسی چیز کی حقیقت کو دیکھنا ہو، کسی چیز کے بارے میں کسی کی گہرائی تک ہم نے پہنچنا ہو، تو اس صورت میں ہم وہیں سے اس کی گہرائی تک رسائی ممکن ہو سکتا ہے جو در اہل بیت علیہ السلام ہے۔ دیکھیں انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ اگر آپ نے علم کی گہرائی تک اگر پہنچنا ہے تو اہل بیت سے پوچھنا پڑے گا۔ کہ آئے پوچھتے ہیں کہ ہم امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا کہ کذب کیا ہے، تو فرمایا کہ یہ کبائر میں سے ہے، گناہان کبیرہ میں سے ہے۔ آئے رسول گرامی اسلام سے ہم پوچھتے تو کیا فرماتے ہیں، ایاکم والکذب، ہوشیار رہیں گناہ سے۔ کون سی گناہ؟ جھوٹ سے۔ فَإِنَّهُ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، اور چونکہ یہ جھوٹ جو ہے نا آپ کو فسق و فجور کی طرف ہدایت کرتا ہے، جھوٹ فسق و فجور کی طرف آپ کو دعوت دیتا ہے۔ آپ جھوٹ بولیں گے تو لاابالی میں آپ متوجہ ہوئے بغیر آپ فسق کی طرف آپ کے قدم بڑھ رہے ہیں، اور جو فسق و فجور انجام دیتا ہے اس کے لیے ٹھکانہ کیا ہے، وہ ہما فی النار، اس کا جو ٹھکانہ جہنم ہے۔ لہذا عزیزان محترم متعدد صرف ایک دو حدیث نہیں ہے، ہزاروں کی تعداد میں احادیث جھوٹ کے حوالے سے ہمارے پاس موجود ہے۔ مشکل یہی ہے کہ ہم ان موضوعات کو حقیر جانتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ان موضوعات پہ ہم زندگی بھر سنتے آ رہے ہیں۔ اگر سنتے آ رہے ہیں تو اس صورت میں ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے، ہمیں اس کی روک تھام کرنے کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ عزیزان محترم صرف سننا کافی نہیں ہے، بلکہ مقامات عمل میں اس پر تطبیق کرنے کی ضرورت ہے۔ امام حسن العسکری علیہ السلام فرماتے ہیں جعلت الخبائث فی بیت، تمام برائیوں کو ایک گھر میں جمع کر رکھا ہے، تمام برائیوں کو، تمام گناہوں کو، اور تمام وہ کام جس سے رب ذوالجلال ناراض ہوتے ہیں اس کو ایک گھر میں جمع کیا گیا ہے۔ وَجُعِلَ مِفْتَاحُهُ الذُّنُوبُ، الکذب، اور اس کی جو چابی قرار دیا ہے اس کو جھوٹ قرار دیا ہے۔ لہٰذا عزیزان محترم آپ دیکھیں کس حد تک خطرناک چیز ہے یہ جھوٹ بولنا۔ جھوٹ بولنے سے معاشرے تباہ ہو جاتے ہیں، جھوٹ بولنے سے گھر بار تباہ ہو جاتی ہے، جھوٹ بولنے سے عاقبت خراب ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا عزیزان محترم یہ جھوٹ احادیث کی روشنی میں اگر ہم دیکھیں، ائمہ معصومین علیہ السلام کا کلام ہے جو کہ کلام اللہ کے ساتھ مشابہت رکھتے ہیں، بلکہ یوں کہوں کہ ناطق قرآن ہے اہل بیت علیہ السلام کی ذات۔ لہٰذا عزیزان محترم وہ کون سے مواقع ہے جہاں پہ ہمیں جھوٹ بولنا چاہیے؟ بعض مقامات ایسے ہوتے ہیں کہ ہم ہمیشہ جھوٹ بولنا حرام ہے عمومی طور پر، لیکن رب ذوالجلال نے بعض مقامات پہ ہمارے لیے چھوٹ دیا ہوا ہے کہ ان مقامات پہ آپ جھوٹ بول سکتے ہیں، جہاں پہ آپ کو جھوٹ جائز قرار دیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ اگر آپ ایک دوسرے کے درمیان صلح و صفائی کرنی ہو، صلح و صفائی کے لیے آپ اگر اقدام اٹھا رہا ہو، تو اس صورت میں وہاں پہ آپ جھوٹ کا سہارا لے سکتے ہیں، لیکن وہ جھوٹ کسی کے لیے ضرر رساں نہ ہو بلکہ صلح کی خاطر ہو، اور
شریعت مقدس ہے، اسلام نے آپ کو جھوٹ بولنے کی اجازت دی ہے۔ اور اسی طرح اگر میدان قتال میں دشمن کے ساتھ آپ نبرت آزما ہے، دشمن کے ساتھ آپ لڑنا چاہ رہا ہے، لڑ رہے ہیں، تو اس صورت میں وہاں پہ دشمن کو یعنی دشمن سے مراد یہاں دشمن دین ہے، آپ اپنے ذاتی جو دشمنی ہے اس کے لیے جھوٹ کا سہارا نہیں لے سکتا، بلکہ دین مبین اسلام کی حفاظت کے لیے، شریعت مقدس اسلام کی حفاظت کے لیے آپ جو ہے نا جھوٹ کا سہارا لے سکتا ہے۔ اور اسی طرح وہ میدان قتال میں اور اسی طرح آپ تقیے کے مقام پر اگر آپ کی جان کے لیے کوئی خطرہ ہو تو اس صورت میں آپ وہاں پہ اپنی جان بچانے کے لیے جھوٹ کا سہارا لے سکتا ہے۔ اور اسی طرح ظالمین کے خوف ہو، جہاں پہ ظالمین کی طرف سے یہاں پہ حق، کوئی ظالم کے پاس ظالم ہے جس نے آپ کا حق لوٹا ہوا ہے، تو اس حق کو آپ لینے کے لیے اس ظالم کے مقابلے میں آپ جھوٹ کا سہارا لے سکتا ہے، اور حفظ نفس کے لیے آپ جھوٹ کا سہارا لے سکتے ہیں۔ لہٰذا عزیزان محترم، یہ مواقع، یہ موارد ہیں جہاں پہ ہم جھوٹ بول سکتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ کہیں بھی اگر ہم جھوٹ کا سہارا لیں تو وہ گناہ کبیرہ میں سے شمار ہوں گے، اور گناہ کبیرہ کا جو گناہ کبیرہ کو جو انجام دے گا اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے آثار اخروی ہو گئے وہ جہنم، لیکن آثار دنیاوی بھی ہے کیا کوئی، کہ جھوٹ بولنے سے ہمارے اوپر دنیا میں کیا اثر پڑتا ہے؟ آئے دیکھتے ہیں۔ دنیا میں اثر پڑتے ہیں۔ مولا ابا عبداللہ حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قال عیسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا فرمایا؟ من کثر کذبہ، جو زیادہ سے زیادہ جھوٹ بولے تو ذہب بہاؤہ، اس کی ہیبت اس سے چلی جاتی ہے، اس کی جو رعب و دبدبہ ہے لوگوں کے دل میں، اس کی جو محبت ہے وہ اس لوگوں کے دلوں سے نکل جاتے ہیں، اس کی ہیبت ختم ہو جاتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کہ چونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ شخص تو ایک جھوٹا شخص ہے، اس کے باتوں پہ کیا اعتبار، لہٰذا وہ اعتبار نہیں کرتے۔ یہ دنیاوی جو ہے نا اس کے آثار میں سے ہے۔ اور ایک اثر یہ ہے کہ آپ کو نماز نماز شب ہے، نماز شب کی توفیق آپ سے سلب ہو جاتی ہے، اور اسی طرح آپ کے رزق میں کمی آ جاتی ہے جھوٹ بولنے سے۔ دیکھیں عزیزان محترم، ہم عادتاً یہ جو چھوٹے چھوٹے چیزیں ہیں اس کے اوپر ہم لاپرواہی کرتے ہیں، لاابالی کرتے ہیں، لیکن اس کے آثار ہیں۔ اسلام نے، میں بار بار یہی آپ سمجھانا چاہتا ہوں، جب بار بار یہی سمجھاتا ہوں تو میرے تمام عزیزوں سے، کہ اسلام میں جو ہے نا کوئی بھی احکام ہو وہ ہماری مفادات کے لیے ہے، ہمارے مصلحت اور مفسدے کو ملحوظ نظر رکھتے ہوئے حرام و حلال قرار دیا ہے۔ لہٰذا عزیزان محترم، اگر کسی کے رزق میں کمی آ رہا ہو تو اس صورت کمی آ رہی ہو تو اس صورت میں اس کو سوچنا چاہے کہ کہیں میں جھوٹ تو نہیں بول رہا ہوں۔ کیونکہ کہاں سے پتہ چلا کہ جھوٹ بولنے سے رزق میں کمی آ جاتی ہے؟ تو آ جائے، کیونکہ ہمیں در اہل بیت سے پتہ چلا۔ رسول اللہ فرماتے ہیں الکذب ینقص الرزق، کہ جھوٹ جو ہے نا رزق میں کمی کا باعث بنتے ہیں۔ لہٰذا اور یہ آثار دنیاوی ہے، اور اسی طرح فقیری بھی ہے، فقیری بھی ہو جاتے ہیں، فقیر ہو جاتے ہیں بندہ جھوٹ کی وجہ سے۔ مولا کائنات باب مدینہ علم رسول امام اولین و آخرین ابو الحسن علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ذات فرماتے ہیں کہ اعتیاد الکذب یورث الفقر، جھوٹ بولنے کی جو عادت ہے اس کی وجہ سے وہ سبب بنتے ہیں فقیری کی، یعنی کثرت سے جھوٹ بولنے سے وہ فقیر ہو جاتا ہے۔ لہٰذا عزیزان محترم، ہمیں جس طرح اس کے آثار اخروی ہے، آثار دنیاوی بھی ہیں، ان آثار کی طرف ہمیں متوجہ ہونے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح فرماتے ہیں کہ رسول گرامی اسلام فرماتے ہیں اس کے چہرے کی جو نا چہرہ کالا پڑ جاتا ہے، یعنی جس طرح ہم بتاتے ہیں کہ نماز شب پڑھنے سے نورانیت میں اضافہ ہوتے ہیں، اسی طرح جھوٹ بولنے سے جو نا اس کی نورانیت ختم ہو جاتی ہے، اس کے چہرے کی شکل بدشکل ہو جاتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ جھوٹ کی وجہ سے ہے۔ اور اسی طرح نفاق میں اضافہ ہو جاتا ہے، وہ منافق بنتا ہے، اور منافق کے بارے میں قرآن کی بہت سارے آیتیں ہیں، میں انشاءاللہ نفاق کے ہی ٹاپک پہ جب ہم آ جائیں گے تو وہیں پہ ہے، میں اسی کے حوالے سے گفتگو کر لوں گا۔ الکذب یؤدی الی النفاق، مولا کائنات فرماتے ہیں کہ جھوٹ جو ہے نا نفاق کی طرف دھکیل دیتے ہیں، نفاق کی طرف آپ کو لے جاتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں
چاہیے کہ اس کے علاج کر لیں. آیا کوئی علاج بھی ہے کہ ہیں تاکہ ہم اس موذی مرض سے اپنے آپ کو بچا سکے, اس موذی مرض سے اپنے اہل و عیال کو بچا سکے, اس موذی مرض سے اپنے معاشرے کو بچا سکے؟ ہاں, کیوں نہیں ہے. اس کی علاج بھی ہے. علاج یہ ہے کہ آپ جھوٹ بولنے کا جو مین ریزن ہے, مین سبب ہے, اور اس کی جو ہے نا آپ تہ تک چلے جائیں, اس کے آپ جو ہے نا بنیاد تک چلے جائیں, دیکھیں کہ کس وجہ سے جھوٹ بولنے پر مجبور ہو رہا ہے, کس وجہ سے جھوٹ بولا جا رہا ہے. لہٰذا اگر ضعف ایمان کی وجہ سے, ایمان کی کمزوری کی وجہ سے جھوٹ بول رہے ہیں تو اس صورت میں ہمیں اپنی ایمان پر نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے. دوبارہ ہم اپنے ایمان کو پکا کرنے کی طرف جو لوازمات ہمیں ضروری ہے ان چیزوں کی طرف ہمیں متوجہ ہونے کی ضرورت ہے. ہاں, اگر حسد کی وجہ سے, بخل کی وجہ سے اگر یہ جھوٹ بول رہا ہے تو اس صورت میں ہمیں ان حسد, اپنے آپ کو حسد سے پاک کرنا چاہیے. ہمیں بخل سے کام نہیں لینا چاہیے, ان کی روک تھام کرنا چاہیے تاکہ ہم اس موذی مرض جو کہ کذب کی شکل میں ہے, جھوٹ کی شکل میں ہے, اس سے اپنے آپ کو نجات دلا سکے. عزیزان محترم, اس کے علاوہ دوسری جو علاج ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس جھوٹ کے جو آثار ہیں اس کی طرف متوجہ ہو, اس کے اوپر فکر کر لے, اس کی جو ضرر ہیں اس کے اوپر ہم فکر کر لے, اس سے آخرت میں جو اس کے لیے خداوند عالم نے عقاب وغیرہ کا جو بیان کیا ہے, عذاب کا جو بیان کیا ہے, اس کی طرف ہم متوجہ ہو جائیں. ان چیزوں کی طرف ہم اپنے آپ کو کبھی تدبر بھی کر لیں ان چیزوں میں, تو اس صورت میں جب ہم ان کے عاقبت کے بارے میں یا دنیاوی جو ضرر ہے ان کے بارے میں ہمیں معلوم ہوں گے تو اس صورت میں ہم اس کا علاج کر سکیں گے. اور ایک یہ ہے کہ ہمارے جو صاحب استطاعت ہے, ہمارے گاؤں میں, ہمارے محلوں میں, ہمارے معاشرے میں جن لوگوں کے چلتے ہیں, وہ جو ہے نا ان چیزوں کے بارے میں لوگوں کو بتائیں, آگاہی دیں. اپنے گھر سے شروع کر لیں, اپنے نفس سے شروع کر لیں کہ جھوٹ کا انجام یہ ہوتا ہے. جھوٹ بولنے والوں کے لیے خداوند عالم کی طرف سے یہ عذاب کا وعدہ ہے. جھوٹ بولنے سے اس کے چہرے کی شکل ختم ہو جاتی ہے, جھوٹ بولنے سے اس کے لیے رزق میں کمی آتی ہے. ان چیزوں کی طرف آگاہی دے, لوگوں کو شعور دے, تاکہ لوگ جو ہے نا اس جھوٹ جیسے موذی مرض سے اپنے آپ کو بچائے کے رکھے. میں بھی اپنے نفس کے لیے اور اس کے بعد آپ میرے عزیز سامعین کے لیے, میرے عزیز ناظرین کے لیے یہی توصیہ کرتا ہوں, وصیت کرتا ہوں کہ آئے آج ماہ مبارک رمضان سے ہم ایک ایک کر کے اپنے تمام تر صفات بد کو ہم اپنے سے دور کرنے کی کوشش کر لیں, اور جو اچھے صفات ہیں ان صفات کو اپنانے کی کوشش کر لیں. رب ذوالجلال کے درگاہ میں دعا گو ہیں, پروردگارہ ہم گناہگار ہیں, ہم خطر ہیں, ہم کمزور ہیں, ہم ضعیف ہیں, ہم ایمان کے حوالے سے, ہم جسمی حوالے سے, ہم معنوی حوالے سے. لہذا پروردگارہ جب تک تیری نظر رحمت ہمارے پر شامل حال نہ ہو اس وقت تک ہم کچھ نہیں کر سکتے. پروردگارہ تو اپنے نظر رحمت سے, اپنی برکت سے پروردگارہ ایک لحظے کے لیے بھی ہمیں ان گناہوں میں مبتلا نہ کر دے. پروردگارہ ہمیں ان گناہوں سے اپنے آپ کو بچا رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. جب تک تیری طرف سے توفیق شامل حال نہ ہو پروردگارہ ہم کچھ نہیں کر سکتے. لہٰذا رب ذوالجلال یہ ماہ مبارک رمضان تیری طرف سے عنایت ہے, ہم آپ کی ضیافت میں ہیں, آپ کی مہمانی میں ہے. لہٰذا اپنے مہمان کو آپ مایوس نہ کریں, اور اس ماہ مبارک رمضان میں ہمارے تمام عیوب کی ہمیں بخشش عطا فرمائے, اور تمام نیکی کو انجام دینے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. پروردگارہ جنہوں نے اس حقیر کے لیے التماس دعا کے لیے ریکویسٹ کی ہے, پروردگارہ جو جس قسم کے حوائج رکھتے ہوں پروردگار ان کے تمام حوائج کو برآورد فرما. جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نرینہ عطا فرما, جو صاحب اولاد ہیں ان کے اولاد کو صالح بنا دے. پروردگارہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا, پروردگارہ ہمارے دلوں کو نور علوم محمد و آل محمد سے منور فرما. پروردگارہ دنیا میں محمد و آل محمد کی محبت, آخرت میں ان کی شفاعت نصیب فرما. پروردگارہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا. قلب عالم امکان, منجی عالم بشریت, امام زمانہ اجل اللہ تعالی شریف کے قلب مطہر کو ہمارے پر راضی و خوشنود فرما. امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عطا فرما, ان کے نیک اعوان و انصار میں ہمیں شمار فرما. پروردگارہ ہمارے اس قلیل عبادت کو اپنے درگاہ میں قبول و منظور فرما. پروردگارہ ریا سمعہ سے
ہمیں اپنے آپ کو بچا کے رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارہ جو بھی عمل انجام دے رہے ہیں خالصتاً لوجہک الکریم انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے برحمتک یا ارحم الراحمین۔